نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں شرکت کر کے بے پناہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آل انڈیا مسلم انٹلیکچول سوسائٹی کی طرف سے 12 روزہ سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور علماء امت مسلمہ کی مرد و خواتین کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف عنوان پہ گفتگو کر کے ایمان والوں کی دینی شرعی اسلامی رہنمائی کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک خادم کی حیثیت سے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ اگر رسول کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو، رسول کے طریقے کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن میں زندگی کے تمہیں اصول ملیں گے۔ سیرت کہتے ہیں نبی کا فرمان یا نبی کا کارنامہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے اور سیرت ہے، یا جو آپ نے کہا وہ سنت ہے اور وہی سیرت ہے۔ لہذا چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، سماجیات سے متعلق ہو، سیاست سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، عدالت سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، زندگی کی ہر فیلڈ میں قرآن نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہبری رہنمائی کی۔ مگر ایک سوال آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ کیا حضور کے آنے سے پہلے لوگ جینا نہیں جانتے تھے؟ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ عبادات نہیں کرتے تھے، گھریلو معاملات، سماجی زندگی، فیملی کی زندگی، خاندانی زندگی نہیں اختیار کرتے تھے؟ وہ بھی تو سماج کا حصہ تھے۔ پھر رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ کیا ضرورت تھی؟ جس کو جیسے کھانا ہے کھائے، جس کو جو پہننا ہے پہنے، جس کو جیسے رہنا ہے ویسے رہے۔ لیکن رسول کو پلاننگ کے تحت اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ لوگ جینے کو تو جی رہے ہیں، مرد بھی جی رہے ہیں، عورتیں بھی جی رہی ہیں، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، سب جی رہے ہیں، مگر ان کو بتاؤ کہ جینا کیسا ہوگا، کھانا کیسا ہوگا، پینا کیسا ہوگا، تمہاری عبادات کیسی ہوں گی، تمہاری تجارتیں کیسی ہوں گی، تمہارا سماج کیسا ہوگا، تمہارا سیاسی نظام کیسا ہوگا، تمہارا عدالتی نظام کیسا ہوگا، تمہاری فیملی کی زندگی کیسی ہوگی۔ اسلام کو پورے دین پر، دنیا میں جتنے مذاہب اور جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر اور کتاب حق دے کر کے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اور تم دنیا کے انسانوں کو جینے کا اصول بتاؤ۔ جی تو رہے ہیں مگر جینے میں جانوریت ہے، درندگی ہے، ظالمانہ انداز ہے، کافرانہ، باغیانہ، طاغیانہ انداز ہے۔ ان کو بتاؤ کہ اللہ کو یہ زندگی پسند نہیں۔ معاملات کر رہے ہو تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے، ملاوٹ ہے، حرام خوری ہے، بتاؤ کہ کاروبار کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں۔ تمہیں کاروبار کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، عبادات کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے جس طرح ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور حیرت ہوگی آپ کو
کہ ہم اور آپ پوری دنیا میں اہل ایمان جس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، دنیا میں اتنا عظیم کلمہ کوئی نہیں آیا کہ جس کی تبلیغ کے لیے، جس کی تعلیم کے لیے، جس کی دعوت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا۔ ایسی دنیا کی کوئی دعوت نہیں، کوئی ایسا دنیا کا پیغام نہیں کہ جس کو بھیجنے کے لیے، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے 1,24,000 دنیا میں پیغمبر اور رسول آئے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اس کلمے کے علمبردار ہیں کہ جو کلمہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کلمہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس بات کو بیان کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، جس میں رسول بھی ہیں 313۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ مذہبی اسلام یہ حضور کے آنے سے نہیں آیا ہے۔ دنیا کے جہلا یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام حضور سے پیدا ہوا، حضور لے کر کے آئے۔ نہیں، مذہب اسلام تو حضرت آدم سے شروع ہوا، مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے۔ کیوں؟ اس مذہب میں ہر طریقے کی سلامتی ہے، ہر فیلڈ کے لیے سلامتی ہے، ہر شعبہ زندگی کے لیے سلامتی ہے۔ اس سے پہلے جو مذاہب آئے، کتابیں آئیں، ان میں کمپلیٹ شکل میں وہ ہدایات نہیں تھی، وہ شانتی کا پیغام نہیں تھا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، قرآن عظیم، یہ قیامت تک کے لیے اس میں زندگی کے سارے بنیادی اصول اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ اب کسی مولوی، مفتی اور حاجی اور نمازی اور سائنٹسٹ اور کسی فلاسفر کو اس میں ترمیم تبدیل کی کوئی ضرورت نہیں، اصول اللہ نے طے کر دیے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جس کو لے کر 1,24,000 پیغمبر آئے۔ حضرت آدم پہلے آئے، لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے توحید کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو دیا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ آدم اللہ کے منتخب کردہ پیغمبر ہیں اور پہلے پیغمبر ہیں۔ تمام انسانوں کے جد اعلیٰ، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، پہلا کلمہ وہ لے کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسحاق آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، داؤد آئے، صالح آئے، شعیب آئے، لوط آئے، ہود آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے۔ تمام 1,24,000 پیغمبر آئے اور سب کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنا عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمے کے پڑھنے پر آقا علیہ السلام نے بشارت دی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے اور ایمان کو پختہ کر کے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر درمیان میں کہیں پر کچھ جھول ہے، کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، پاپ کیے ہیں، تو سزا بھگتنے کے بعد فائنلی جو رپورٹ ہوگی وہ جنت کی ہوگی۔ لیکن گناہ اگر کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو سزا ملے گی، دھو دھا کر کے، صاف کر کے، ٹھوک پیٹ کر پھر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور تحفے کے عطا فرمایا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے رہو۔ بنیادی چیز ہے انسانیت کو توحید کی تعلیم دینا۔ حضرت نوح کے زمانے میں آبادی بڑی تعداد میں تھی، تو ان کی قوم میں بت پرستی پیدا ہو گئی۔ بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح دنیا کے اکلوتے پیغمبر ہیں کہ جن کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اتنی لمبی کسی پیغمبر کی نہیں ہوئی۔
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، مگر اس سے پہلے پیغمبروں کی عمر 1000 سال ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی، اور 950 سال تک اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ 9.5 مہینے نہیں، 9.5 سال نہیں، 950 سال ان کی قوم کے لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ چند اپنے طور پہ چند خدا بنا لیے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس طرح کے بہت سارے خدا بنا لیے۔ اللہ نے حضرت نوح کو فیلڈ میں اتار کے جاؤ، ان کو بتاؤ کہ ان کا خدا کون ہے، دنیا بنانے والا کون ہے، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ اگر چوہا ان کے پرساد کو اٹھا کے لے جائے، ان کے چڑھاوے کو اٹھا کے لے جائے، مکھیاں اگر آ جائیں بھن بنانے لگے ناک پر، تو یہ تو مکھیاں بھی نہیں بگا سکتے، تم نے ان کو خدا کیسے بنا لیا؟ لہذا لوگوں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ پہلی تعلیم تھی، اور آخری تعلیم بھی ہے، یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اے لوگوں تم ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیار میں، اس کی کاریگری میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ توحید کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور ہم اور آپ روزانہ 5 وقت اگر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو بزرگوں سے معاف کروا لیتے ہیں کہ بابا ہم آپ کے در مزار پہ آ جائیں گے، ہماری نماز معاف کر دیجئے، ہم چڑھاوا چڑھا دیں گے، چادر چڑھا دیں گے، دیگے چڑھوا دیں گے، غریبوں کو کھلوا دیں گے، نماز معاف کر دیجئے بابا۔ اب پتہ نہیں بابا کہتے ہی یا نہیں، لیکن یہ سمجھ لیتے کہ بس بابا نے ہمارے نظر کو قبول کر لیا، ہماری نماز معاف ہو گئی۔ مگر دنیا میں کسی کی نماز معاف نہیں ہوئی، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی رسول کی، نہ رسول آخر الزمان کی کوئی نماز معاف ہوئی۔ لوگ اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جانے لگے۔ یہ حضرت نوح کی قوم کا یہ حال تھا، وہی حال امت مسلمہ کے اندر بھی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو 1,24,000 انبیاء ایک مشن لے کر کے آئے تھے، دعوت لے کر کے آئے تھے توحید کی، کہ لوگوں خدا کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو۔ اور ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ دی گئی، اور روزانہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ 48 مرتبہ، دن 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، اور 5 وقت کی نمازوں کی تمام رکعت کو جوڑ لیں تو تقریباً 48 رکعت ہوتی ہے۔ اور نمازوں کو چھوڑ کے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الاستغفار، ان سب کو چھوڑ کر مائنس کر دیں آپ، 5 وقتہ نمازیں روز کی تقریباً 48 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی ہے؟ کچھ رکعت میں امام پڑھتے ہیں، اور جب امام 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی چپ کے پڑھتے ہیں، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سنت ہے پڑھنا، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت یہی ہے کہ امام کے پیچھے اگر ہو اور امام خاموش ہے تو تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اس سورہ فاتحہ میں ایک لائن، ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی، آپ کی بھی نہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو لکھنؤ والے اہل زبان ہیں، ہی اور بھی کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہی کا مطلب اس کے علاوہ کوئی نہیں، آپ ہی کی بندگی ہے، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے خدا سمجھ کر۔ جس سے اپنے بھائیوں سے، عزیز اقارب سے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد مانگتے ہیں، ان کو خدا نہیں سمجھتے، لیکن جہاں پر خدا سمجھ کر مانگتے ہیں وہ صرف آپ کا دربار ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ ہم اور آپ روزانہ 48 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ سے قول و قرار کرتے ہیں، بندگی صرف آپ کی ہوگی، سجدے کسی درگاہ میں اور بارگاہ میں نہیں ہوں گے، ہاتھ اگر اٹھے گا تو آپ کی جناب میں، کسی اور کی بارگاہ میں، دربار میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ توحید کی تعلیم ہے، رسول دنیا میں یہی توحید لے کر کے آئے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک بڑا حسین توحید کا شعر کہا ہے، کاش کہ مسلمان فلسفہ توحید کو سمجھتے کہ توحید ہے کیا چیز۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگ اکبر، جو مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگ اکبر،
یہی وہ جگہ ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ سے مانگ کر کبھی کوئی بے آبرو ہوا ہے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، شہنشاہ زمانہ ہو، اے ٹو زیڈ کوئی بھی ہو، خدا سے مانگ کر کبھی بے آبرو اور شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں سے مانگ کر بھیا 500 روپے قرض دے دو، نہیں یار میرے پاس نہیں ہے، جاؤ، شرمندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن رب العالمین کبھی نہیں کہتا کہ بڑے بدتمیز ہو، 4 رکعت فجر کی ادا کی اور لمبی فہرست دے دی تم نے، مغرب کی 7 رکعت ادا کی اور نمبر سے تم نے چٹھا دے دیا، اللہ میں یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، کیا اس لیے آئے ہو؟ کبھی نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکار سنوں گا، میں ہی تمہارے مسئلے کو حل کروں گا، دنیا میں کوئی طاقت تمہارے مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو دین آپ کو ملا ہے یہ بڑا عظیم دین ہے، دین اسلام، جس کو قرآن میں کئی جگہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو دین تو دین اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہے، اور روز اول سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس اسلام کو بھیجا، لانے والے الگ الگ انداز میں رہے، آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، شعیب آئے، صالح آئے، لوط آئے، ہود آئے، زکریا آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یحییٰ آئے، الیاس آئے، الیسع آئے، اور دیگر انبیاء کرام آئے، مگر سب کا پیغام توحیدی تھا، تاکہ لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کر کے اپنی جبین نیاز کو نہ جھکائیں نہ سجدہ کریں۔ یہ توحید کی تعلیم تھی، اور جو مسلمان موحد بن جائے تو بس اس کا انداز یہی ہے کہ میرے رب نے جو کہا ہے بس میری زندگی کا وہی وظیفہ ہونا چاہیے۔ جو موحد ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب اللہ میرا ہے، میں اپنے رب کا ہوں، تو جو کچھ میرے رب نے کہا ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ یہ توحید کا بینیفٹ ہے، توحید کا فائدہ ہے۔ اب توحید کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سب قرآن نے کلیئر کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہی کہا تھا کانا خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا معلوم کر رہے ہو؟ قرآن پڑھو، جتنی ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب رسول کے اخلاق ہیں، وہی تمہاری زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ کہ جس کی توحید کے تم سب قائل ہو، جس خدا کی بندگی کا تم اقرار کرتے ہو، اس خدا نے ہر زمانے میں دنیا کی رہبری رہنمائی کے لیے، دنیا کو جینے کے اصول سکھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور آخر میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ لہٰذا ہماری زندگی کا، جس کو ہم اور آپ اخلاق کہتے ہیں، ایک تو لکھنوی اخلاق ہے کہ مہمان آ گیا، بات چیت ہوئی، جب جانے لگے تو ارے بھائی آؤ چائے منگوائیں آپ کے لیے، وہ بیچارہ بغیرت اگر ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے منگوا لیجئے، اور نہیں ٹھیک ہے رہنے دیجئے۔ ایک تو یہ اخلاق ہے ہمارا سماجی اخلاق، اور ایک اخلاق قرآنی اخلاق ہے۔ قرآنی اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اعطا کل ذی حق حقہ۔ دیکھو اگر تم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، تو جس کا جیسا حق ہے وہ حق ادا کرو۔ اخلاق کا بنیادی پہلو یہی ہے، اعطا کل ذی حق حقہ، سماج کے اندر ہو، خاندان کے اندر ہو، پڑوس کے اندر ہو، دنیا کے لوگ ہو، جن کا جو حق بنتا ہے ان کا حق ادا کرو، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعلیم دی۔ آج جو ہمارا سماجی نظام ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ میری بہنیں غور سے توجہ فرمائیں، ہمارے سماج کے بناؤ اور بگاڑ میں ہماری خواتین کا 80% یوگدان ہوتا ہے۔ مرد تو بیچارہ چلا گیا، چپلیں گھیس رہا ہے، جوتیاں گھیس رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کام دھام کر رہا ہے، ٹھیلے چلا رہا ہے، رکشے چلا رہا ہے، 2 پیسہ کما کے لائے گا تبھی شریمتی ان کو عزت کے ساتھ کھانا دیں گی، ورنہ پھر وہ دعائیں سنائیں گی کہ آدمی کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے۔ لہذا خواتین ہماری توجہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا حق دیا ہے،
اور ہمارے مذہب کے، ہمارے سماج کو اسلامی سماج بنانے کا 80% حقدار اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے، کیونکہ یہ سماج کو جنم دیتی ہیں، نسلوں کو جنم دیتی ہیں، نسلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ باپ تو بیچارہ گیا مزدوری کرنے کے لیے، جاڑے میں ٹھنڈک کھا رہا ہے، برسات میں پانی میں بھیگ رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، آلو لے لو، گاجر لے لو، سبزی لے لو، مولی لے لو، یہ تو کرتا بیچارہ، اور کیا کرے گا؟ رکشے کھینچتا، ٹیمپو چلا، کچھ بھی کرتا ہو، ان کے پاس روزی کمانے کے علاوہ اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر، اپنی اولادوں کی دیکھ ریکھ، خبر گیری کرے۔ لہذا پوری ہوم منسٹری بیگم کو دے دی کہ تم سنبھالو، ہم کما کے لائیں اور تم ہمارے گھر کے سماج کو بناؤ، اولادوں کو بناؤ۔ تو قرآن نے ایک حسین پیغام دیا ایک آیت میں، جو اسلامی آداب اخلاق ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے حقوق کی ادائیگی، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دو۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو اللہ کو اس کا حق دو۔ کیا ہے حق؟ کہ بندگی اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اللہ کا حق ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی عالم کو، نہ فاضل کو، اور نہ حاجی کو، نہ نمازی کو، نہ قاضی کو، کوئی اللہ کی ذات میں شریک نہیں۔ ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ کائنات کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہے۔ نہ تو اللہ نے کسی کو جنم دیا، نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور بتا دو دنیا کو کہ اللہ کا کوئی شریک ساجی ساتھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ بے شمار جگہوں پر اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سجدوں میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ورنہ مسلمانوں کے اندر جن میں توحید خالص نہیں ہے، جن کا ایمان ملاوٹی ایمان ہے، وہ اللہ کے ہاں کے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے درگاہوں پر اور دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ تیرے در پہ آیا ہوں، جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا، تیرے در پہ آیا ہوں، جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا، تو سب کچھ جانے ہے، ہر غم پہچانے ہے، جو دل کی الجھن ہے سب کچھ تجھ پہ روشن ہے، گھائل پروانہ ہوں، وحشی دیوانہ ہوں، تیری شہرت سن سن کے امیدیں لایا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو مانگنا ہو اپنے خدا سے مانگو، اللہ کے بندوں سے بھیک مت مانگو، یہ بندگی کی توہین ہے، خدا کی توہین ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کا بچہ ماں سے، باپ سے ٹافی کے پیسے نہ مانگے، مثال دے رہا ہوں، خدا نہ کرے آپ کا، ہمارا بچہ اگر ماں باپ سے ٹافی کے پیسے نہ مانگے، محلے کے لوگوں کے پاس جاؤ کہے کہ دادا ٹافی کے پیسے دے دیجیے، چاچا ٹافی کے پیسے دے دیجیے، فلاں بسکٹ کے پیسے دے دیجیے، اور آپ کو معلوم ہو جائے، اگر آپ غیرت دار ہیں تو فوراً تھپڑ لگائیں گے، کم وقت ہمیں شرمندہ و ذلیل کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم غیروں سے مانگ رہے ہو پیسے ٹافی کے۔ بیوی سے کہیں گے خبیث کو سمجھاؤ مردود کو، یہ مجھے تو میری توہین کر رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے محلے والوں سے مانگ کر مجھ کو شرمندہ کرتا ہے۔ آپ کی غیرت انسانی اتنی اعلیٰ، اور جس خدا کے ہم اور آپ بنتے ہیں اس خدا سے نہ مانگ کر اللہ کے بندوں سے اگر مانگے تو اسے غیرت نہیں آئے گی۔ یہ ہے توحید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر بندے میرا حق ادا کریں گے تو مجھ پر میرے بندوں کا یہ حق ہے کہ لا اعذبہ، میں اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اور اگر میری عبادت چھوڑ کر، میرے در کو چھوڑ کر میرے بندوں سے اگر مانگنے کی کوشش کی تو ہم ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں گے، پھر ہم اس کی فریاد رسی نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے میری شان میں توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے، ذلت کے، غربت کے، تنگدستی کے، بدحالی کے، مفلوق الحالی کے، تباہی کے کگار پہ اس کو ڈال دیں گے، جاؤ مانگ لو ان سے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندگی اللہ کی جائے۔ دوسرے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حقوق کی بات آتی ہے، اخلاق کی بات آتی ہے تو ہم وہ اخلاق نہ سمجھیں
وہ تو اخلاق کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے جو ہم اور آپ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی اخلاق کا ایک حق ہے۔ لیکن اصل اخلاق یہ ہے اعطا کل ذی حق حقہ، جس کا جو مرتبہ ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے، اسے وہ حق دو۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے آپ کے ماں اور باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے۔ قرآن پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دفعیں نازل کی ہیں ماں باپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، نوجوانوں غور سے سنو کہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ذات ہے جو آپ کو جہنم میں پہنچا دے یا آپ کو جنت میں داخل کروا دے، وہ آپ کے اور ہمارے ماں باپ ہیں، والدین کی ذات ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کو ان کا حق دو، اور حق کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کل کی نوجوان نسلیں کرتی کیا ہے؟ شادی ہو گئی، ماں باپ نے اگر بہو کے اوپر کوئی بندش لگانے کی کوشش کی تو فوراً میاں کے کان بھر دے کہ دیکھو ہم اس بڈھے اور بڈھی کے ساتھ جی نہیں پائیں گے، ہر بات کے اندر ہمیں ٹوکتی ہیں اور نکیر کرتی ہیں اور فلاں کرتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں، جینا حرام کر دیا ہے۔ لہذا یا تو مجھے رکھو یا اپنی ماں کے ساتھ رہو، ہم اس جہنم میں اپنے آپ کو نہیں داخل کریں گے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ بیٹا بھی مجبور، ٹھیک ہے چلو بیگم دنیا الگ بسا دیتے ہیں، کرائے کا مکان لے لیا، رہ رہے۔ بوڑھے ماں باپ کو چائے ملی کہ نہیں ملی، باپ کی دوا آئی کہ نہیں آئی، اولاد کو اس کی فکر نہیں، وہ اپنی دنیا میں مست ہے۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ ماں باپ کا حق دو۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم ماں کی ایک رات کی پریشانیوں کا زندگی بھر حق ادا نہیں کر سکتے ہو، ایک رات کا حق پوری زندگی خدمت کر کے ادا نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا اخلاق یہی ہیں کہ جن کا جو حق بنتا ہے وہ حق دیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے دفعیں نازل کر دی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ دیکھو اللہ نے فائنل فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی۔ قضا ربک، تیرے پروردگار نے فائنل فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا حق دو۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جوان ہیں تو کرو، بوڑھے ہیں تو کرو، اور مرنے کے کگار پہ ہیں تو کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دیکھو اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ایک پہنچ جائیں، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ نوجوانوں غور سے سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی اسلامی اخلاق ہیں، یہی زندگی کے آداب ہیں، یہی اصول ہیں جس سے انسان کو جنت ملے گی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا ماں بوڑھی ہو جائے یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ کی کسی جائز بات پر ہاں سے ہوں مت کہنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھی اللہ نے باقاعدہ قانون نازل کیا آسمان سے ماں باپ کے لیے، یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ اخلاق کریمانہ ہے، یہ خدائی اخلاق ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور سلوک کا کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ کی کسی بات پر اف مت کرنا۔ دنیا کی ڈکشنری میں اف سے چھوٹا کلمہ تکلیف کا کوئی نہیں۔ اے اف ہو، اف بھی نہ کہو۔ فلا تقل لہما افن، تم ماں باپ کی بات پر اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کے باتیں نہ کرو۔ آپ نے دیا کیا ہمیں؟ آپ نے کیا کیا؟ نہ گھر بنا کے دیا، نہ کاروبار کرایا، نہ پڑھایا، نہ لکھایا، نہ فلاں کیا۔ ارے نادانو، ماں باپ نے جتنا کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے تم وجود میں آ گئے، یہ کم نہیں۔ پھر ماں باپ نے تمہارے بچپن میں تمہیں پالا پوسا، پڑھا لکھا کر جوان کیا، اب کہہ رہے ہو ماں باپ نے کچھ نہیں کیا۔ ولا تنہرہما، خبردار ماں باپ سے جھڑک کے باتیں نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ماں باپ سے جب بھی باتیں کرنا شریفانہ انداز میں باتیں کرنا، بدتمیزی مت کرنا، گھور کر مت دیکھنا ماں باپ کو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی مولوی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں یا منوہر کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔
یہ 15ویں پارے میں اللہ نے ماں باپ کے لیے اصول دیے ہیں. یہ ہے اخلاق کریمانہ، یہ خدائی اخلاق ہیں. سکھایا گیا ہے کہ جس ماں باپ نے تمہیں جنم دیا ہے، پالا اور پوسا ہے، ان کے شان میں کوئی گستاخی مت کرنا، اف مت کرنا، جھڑک کے باتیں نہ کرنا. کیسے کرنا؟ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اَيْ قَوْلًا شَرِيفًا. ماں باپ سے جب بھی بات کرنا تو قول شریف کرنا، شرافت کی زبان کرنا، نگاہیں نیچے رکھنا، نہ باپ کو گھور کے دیکھنا بدتمیزی کے ساتھ، نہ ماں کو گھور کے دیکھنا. یہ ہیں اخلاق اسلامیہ، اخلاق الہیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، قرآن میں تو ماں باپ کے اخلاق بہت بیان کیے گئے ہیں، لیکن کیا اگر ماں باپ، غور سے سنیں حدیث، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے محروم کر دے، کوئی پیسہ کوڑی نہ دے، گھر سے نکال دے، اور اس کے رد عمل میں اگر اولاد اپنے والدین کی خدمت سے ہاتھ روک لے تو کیا اسے جہنم کی سزا ملے گی؟ جبکہ ماں باپ نے ظلم کیا ہے، ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کر دیا، اب نہ ایک ڈھیلا دے رہے ہیں، نہ مکان دے رہے ہیں، نہ دکان دے رہے ہیں. گیٹ آؤٹ، نکلو باہر، جاؤ اپنی دنیا الگ بساؤ. اس ریئیکشن میں، اس رد عمل میں اگر اولاد اپنے والدین کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لے، کوئی خدمت نہ کرے، کوئی دیکھ ریکھ نہ کرے، کوئی پوچھ تاچھ نہ کرے، تو کیا جہنم کی سزا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا وَإِن ظَلَمَا تمہارے ماں باپ نے تم پر ظلم کر دیا ہو، ظلم کی انتہا کر دی ہو، ظلم کے پہاڑ توڑے ہوں، پھر بھی اولاد کوئی حق نہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لے. آپ اندازہ کر لیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، دیکھو میرا حق ادا کرو اور میرے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اور اگر نہیں ادا کرو گے تو کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یہ انڈیا تھوڑی ہے، لکھنؤ تھوڑی ہے کہ یہاں کرائم کیا نیپال بھاگ گئے، انڈین قانون سے بچ گئے. الی المصیر، پلٹ کے میرے ہی پاس آؤ گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرے پاس مر کے آؤ گے، ہم تمہارا حساب لیں گے، تم سے نمٹ لیں گے ہم. یہ قرآن نے کھلے عام کہا ہے. یہ ہے اخلاق الہیہ، اخلاق اسلامیہ. تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، مسلمانوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ قرآن کے الفاظ، تیسرا جملہ ہے قرآن کا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اخلاق اسے نہیں کہتے اخا بہت اچھے ہیں آپ، بہت اچھے رہے، کل ہی آپ کی یاد آئی تھی. یہ مکاری کے آنسو سے اخلاق نہیں بنتے. اخلاق وہی ہے جو میرے پروردگار نے مجھے جینے کے اصول سکھائے ہیں. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسلمانوں تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. یہ اخلاق عالیہ ہیں. یتیموں کے حقوق ادا کرو، اپنے ہوں پرائے ہوں، سماج کے یتیم ہوں. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. یہ اخلاق کریمانہ. والجار ذی القربى، اور وہ تمہارے پڑوسی کے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، چچا بابا کے لڑکے ہیں، ان کا گھر ہے ہمارے گھر سے ملا ہوا، تو دو حیثیت، ایک تو پڑوس کی حیثیت اور ایک رشتہ دار کی حیثیت. یہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے دکھ میں، سکھ میں، پریشانی میں ہاتھ بٹاؤ. یہ اخلاق عالیہ ہیں، یہ اخلاق کریمانہ ہے، یہ خدائی اخلاق ہیں. یہ کرو. والجار الجنوب، اجنبی پڑوسی ہیں، کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی ذات برادری کا ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ خدائی اخلاق ہیں. رسول نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے ہیں. جو ہم نشی لوگ ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، والصاحب بالجنب، مجلس کے ساتھی، سفر کے ساتھی، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں پالتا مار کے بیٹھ گئے، جگہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے سمٹ جائی تھوڑا، ان کو بھی دے دیا آسانی کے لیے. والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی، مجلس کے ساتھی، سفر کے ساتھی، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں،
پالتا پھیلا کر بیٹھ گئے، یا بیچارہ کوئی کھڑا ہوا ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بد اخلاقی نہ کرو، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تم اپنے ساتھی کو جو سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق پیش کرو۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے، خدائی اخلاق ہے۔ وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے تمہارے یہاں آیا ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، تم سے مدد مانگتا ہے، وابن السبیل، حسن سلوک کرو اس مسافر کے ساتھ، بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، اس کے مسائل ہیں مسائل کو حل کرو، یہ خدائی اخلاق ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو۔ دور رسول، دور صحابہ میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، فرمائے ان باندیوں کو بھی ان کا حق دو، ان کے حیثیت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، اپنے غلاموں کی بھی حق ادا کرو۔ ان کا اخلاق یہی ہے کہ جس معیار کا ہے ان سے اتنی خدمت لو، ان پر ظلم اور جبر مت کرو۔ یہ اخلاق کریمانہ ہیں، خدائی اخلاق ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، دیکھو اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مختال ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بد کلامی بد زبانی کرتا ہے مانگنے والوں، چلو بھاگو یہاں سے، کچھ نہیں یہاں کوئی خیرات بھنڈار کھلا ہوا ہے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے تم کو یوں بنایا ہے، اگر مانگنے آیا ہے تو اگر نہیں دے سکتے ہو تو تھوکنے کی ضرورت نہیں، عزت کے ساتھ بھیا معذرت چاہتے ہیں کہیں اور دیکھ لیں آپ، میں اس پوزیشن میں نہیں جو آپ کی مدد کر سکوں، یا میں کہیں باہر جا رہا ہوں آپ کسی اور دروازے پہ آواز دے رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو خبردار اگر مانگنے والا آیا ہے تو تم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ حالات بدل سکتا ہے، آج وہ تمہارے در پہ آیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کروٹ بدل دے اور تم دوسروں کے پاس سوالی بن کر کے ہاتھ پھیلا کر بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، لہذا تم کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ موجودہ دور میں ہم اپنی خواتین سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے شوہروں پر رحم کریں، اور وہ رحم کیا ہے؟ اگر شوہر میں کوئی بگاڑ ہے تو شوہر کو اس کا حق دے۔ شوہر کا حق یہی نہیں کہ ترمال پکا کر کے کھلائے، ٹھیک ہے سیوا کر رہی ہیں، اللہ جزائے خیر دے گا، لیکن شوہر اگر غلط روش اختیار کر رہا ہے تو شوہر کو سمجھائے کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ نے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیا ہے، جائیے ماں باپ کی خدمت کیجیے، غلطی ہوئی تو جا کے معافی تلافی کیجیے، باپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگیے، اماں کے پیر پکڑ کے معافی مانگیے۔ یہ مومنہ عورتوں کا کردار ہونا چاہیے۔ شوہر سے اگر محبت ہے تو جہنم سے بچا لو اپنے شوہروں کو، کہ جو شوہر تمہارے اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل مسلمانوں کا معاملہ لاک ڈاؤن کے بعد سے بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، مسلمان کاروباری پوزیشن میں بہت زیادہ ٹوٹے نظر آتے ہیں، حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہو رہے ہیں، لہذا اس اعتبار سے ہر آدمی شارٹ کٹ مالدار بننا چاہتا ہے، کیسے بھی ہو۔ دکان نہیں چل رہی، چلو مولانا کے پاس، یا کوئی بڑا مولانا بتاؤ میری بگڑی بنا دے، نیا پار لگا دے، ہاں ہاں وہ فلاں جگہ بڑے بابا بیٹھتے، بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، فلاں مولانا کے پاس چلو، تعویذ لے لو، عورتوں کی دھلائی لگی رہتی ہے، مزاروں پر یہی گورکھ دھندا ہوتا ہے، اور وہاں کچھ نہیں ہوتا، نہ بابا کے اصول ضابطے پر عمل ہوتا ہے۔ جو صاحب قبر ہیں، صاحب مزار ہیں، بے شمار اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، موحد تھے، ان کے قبر پر بدعت شروع کر دی لوگوں نے، کاروبار کا اڈا بنا لیا، ورنہ تو وہ اہل حدیث مزاج کے، ان کے ہاں تو تعویذ پہننا بھی حرام شمار کیا جاتا ہے، اب انہی کے مزار کے اوپر کاروبار شروع کر دیا لوگوں نے۔ کلیر چلے جائیں وہاں ایک دھندا چلتا ہے، دیوا چلے جائے وہاں ہر مزار کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا۔ تو کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار میں ترقی کیسے آئے گی؟ تعویذ گنڈے سے بھاگے جا رہے۔ مولانا وہی کاروبار تھا، بلڈنگیں بنائی، زمین خریدی، بیٹیوں کی شادیاں کی، سب کچھ کیا وہی کاروبار ہے کہ اب برکت نہیں نظر آتی۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کتنے حقوق ادا کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں
کہ اگر تعویذ گنڈے سے مقدر بدل سکتا ہے تو جو مولانا 50 روپے 100 روپے اپنے بھکتوں سے لے رہے ہیں، تعویذ گنڈے کے اوپر لے رہے ہیں، وہ ہائی پوٹنسی کا تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیں، آسمان سے نوٹوں کی گڈیاں برسنی شروع ہو جائیں گی۔ وہ کیوں غریبوں کے گلا گھوٹے گا؟ لاؤ 125 روپے لاؤ، 500 روپے لاؤ، 1000 روپے لاؤ، وہ چندہ کیوں کرے گا؟ بھائی ہائی پوٹنسی کا تعویذ گلے میں ڈالو، آسمان سے نوٹوں کی گڈیاں جھماجھم برسنے لگے، لکھنؤ چھوڑ دو، ہندوستان چھوڑ دو، جرمن، جاپان، امریکہ، برطانیہ، شکاگو چلے جاؤ، آرام سے ہوائی جہاز سے گھومو، کھاؤ پیو، موج کرو۔ اپنا مقدر تو بدل نہ پائے، غریبوں کا تو مقدر 500 روپے میں بدلنے کے لیے تیار ہو، تعویذ دے رہے ہو کہ یہ گھر میں رکھ لینا، یہ غلے میں ڈال لینا، یہ گلے میں ڈال لینا، یہ بیوی کو پہنا دینا، بچہ تمہارے ایگزام دینے جا رہا ہے، یہ دائیں ہاتھ میں باندھ دینا، یہ بائیں ہاتھ میں باندھ دینا، لڑکا کامیاب ہو جائے گا۔ ہے نہیں، برکت نہیں آئے گی۔ روزی میں برکت اگر آئے گی تو نبی کا فارمولہ ہے۔ میری پیاری بہنیں غور سے سنیں، تعویذ گنڈے والوں کے چکر میں نہ، میں بھی مولوی ہوں، اگر میں تعویذ گنڈا کرتا، مجھے تقریباً 40 سال ہو رہے ہیں، اگر تعویذ گنڈا کرتا اور پیسہ لیتا تو اس وقت مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہ ہوتا۔ بہت اچھا بزنس ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں، آمد ہی آمد ہے، دے پیسہ اور لے پیسہ، اور دے کار لے کار، دے بلڈنگ بنگلہ، کار، بینک بیلنس، سب کچھ ہوتا، ہماری اولاد عیش کرتی آرام سے۔ برکت کہیں میں، عورتیں غور سے سنیں، مرد ہمارے غور سے سنیں، اگر روزی میں برکت چاہتے ہو مسلمانوں تو رسول نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں، مرد اور عورتوں کو ان ہدایات پر عمل کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ لوگو، مسلمان مردوں اور عورتوں غور سے سنو، جس نبی پر ہمارا آپ کا ایمان ہے اس نبی کا کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں من سرہ، تم میں سے جو مرد جو عورت اس بات کی خواہش مند ہیں ان یبسط له فی رزقہ، کہ اللہ اس کی روزی میں، کاروبار میں برکت دے۔ کون نہیں چاہتا کاروبار میں برکت؟ ہر آدمی چاہتا ہے، لیا بیچنے والا وہ بھی چاہتا ہے، کباب بیچنے والا وہ بھی چاہتا ہے، سبزی بیچنے والا وہ بھی چاہتا ہے کہ کاروبار کر کے ہم مالدار بن جائیں، ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے، اور جو لوگ چاہتے ہوں کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اور عمر کی برکت کیا ہے؟ چین، سکون، اطمینان، وقار، عزت، شہرت، یہ زندگی کا چین ہے، یہ زندگی کی برکت ہے۔ تم میں سے جو روزی میں برکت چاہتے ہوں، کاروبار میں، دکان میں برکت چاہتے ہوں، مکان میں برکت چاہتے ہوں، اولادوں میں برکت چاہتے ہوں، نجی زندگی میں برکت چاہتے ہوں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہوں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ نبی کا نسخہ ہے، نبی کا تعویذ ہے، مگر مسلمان یہ نہیں کرے گا۔ وہ 500 روپے دے کر مولوی سے کاغذی تعویذ ضرور لے کر کے آیا، یہ گھر میں لٹکا دینا، مین دروازے پہ لٹکا دینا، کوئی سایہ ہوگا جو پیسے میں اور آٹے چاول میں برکت نہیں آتی ہے، یہ روک دے گا تعویذ۔ واہ مولانا، تعویذ گنڈے سے آپ برکت دلا رہے ہیں، کاروبار میں ترقی دلوا رہے ہیں آپ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کو ایسا تعویذ نہیں دیا، نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برکت کے لیے تعویذ دیا، یہ تعویذ لے لو تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یہ غلہ میں رکھ دینا، یہ گدی کے نیچے رکھ دینا، اور یہ گھر میں رکھ دینا، یہ جیب میں رکھ دینا، یہ پرس میں رکھ لینا۔ رسول نے تو نہیں بتایا، نہ صحابہ نے بتایا۔ ان فرضی مولویوں کے کہاوے میں تم آ گئے، اور شوہر کی گاڑی اور محنت کی، خون پسینے کی کمائی تم مولویوں پہ لوٹا رہے ہو۔ لہذا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اللہ کاروبار میں برکت دے گا، اللہ زندگی میں برکت دے گا، دال روٹی کھائیں گے اور چین سکون کی زندگی آپ کو حاصل ہوگی۔ نہ یقین ہو تو کر کے دیکھیں آپ، میرا تو 100% یقین ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے دنیا کا نظام رب کعبہ کی قسم بدل سکتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا۔ اخلاق کو ہم مسلمانوں نے بہت محدود کر دیا۔ اخلاق یہ ملو تو سلام کر لو، فنا کر لو، ٹھیک ہے تو اسلامی آداب ہیں، مگر اخلاق کیا ہیں؟ آتا کل ذی حق حقہ، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ ھذا ھو الاخلاق الاسلامی، یہ اسلامی اخلاق ہیں، خدائی اخلاق ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ اول تو قرآن ہی پڑھتے ہیں،
ہاں اگر کوئی مرا گیا ہے تو اللہ پر پریشر ڈالنے کے لیے، بخشش کے لیے 2 ختم، 4 ختم، 6 ختم، 8 ختم، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، مولانا دعا کرا دیجئے 10 ختم ہو گئے قرآن کے۔ اب مولانا کرے اللہ 10 ختم قرآن پڑھا ہے، ان کو بخش دیجئے، پوا لگانے سے، قرآن خوانی کر لینے سے اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں کے حق مار کے گیا ہے، چوری کر کے گیا ہے، بےایمانی کر کے گیا ہے، نافرمانی کر کے گیا ہے، گناہ کر کے گیا ہے، لوگوں کا کروڑوں کا حق مار کے گیا ہے، لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کے گیا ہے، ہمارے اور آپ کے قرآن خوانی کر کے بخش دینے سے اللہ معاف کر دے گا۔ نیک ہے تو قرآن کے ثواب سے درجات یقیناً بلند ہوں گے، مگر اگر حق ہے تو حق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، یہاں نہ کیا دبنگئی کی وجہ سے رب العالمین کی بارگاہ میں تو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ سانسیں کہاں گزری، جواب مانگے گا۔ یہ جو ہم دن رات سانسیں لیتے ہیں، اندر کی گندی ہوا باہر پھینکتے ہیں اور باہر کی فریش ہوا اندر لے کر اپنے اندر توانائی محسوس کرتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ سانسیں کہاں گزری، جواب مانگے گا، وہ ہم سے جب بھی ملے گا حساب مانگے گا۔ آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے، پل پل کا حساب مانگے گا خدا۔ قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے لوگو، میرے بندوں اور بندیوں، مسلمان مردوں عورتوں سنو، ہم نے تم کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں ہم تم سے پوچھ تاچھ کریں گے اور حساب دینا پڑے گا تم کو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ الہاکم التکاثر کی آخری آیت ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، پوچھ لیجئے آپ، قرآن کہہ رہا ہے ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری آنکھیں آزاد نہیں، وہی دیکھیں گے جو اللہ نے دیکھنے کو کہا ہے، کان آزاد نہیں، وہی سنیں گے جو اللہ نے سننے کو کہا ہے، وہی بولیں گے جو اللہ نے بولنے کو کہا ہے، وہی چھوئیں گے کریں گے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، وہیں جائیں گے جہاں اللہ نے جانے کو کہا ہے۔ ہماری زندگی آزاد نہیں ہے، آزاد ہونے کے باوجود ہمیں ہماری ماؤں نے آزاد جنم دیا، مگر یہ اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے رسول کے غلام بن گئے۔ اب ہم وہی کریں گے جو میرا خدا کہتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں۔ لہذا قرآن میں ایک سخت وارننگ دی ہے، میری بہنیں بہت غور سے سنیں، جس کے شکار کی وجہ سے مسلمان تباہی بربادی کے کگار پہ آ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی لمبی آیات ہے، مختصر حصہ عرض کرتا ہوں۔ والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، لوگوں، اللہ نے جن رشتوں کو، نعتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان رشتے نعتوں کو جو لوگ کاٹتے ہیں، یقطعون قطع یقطع کاٹنا، جو لوگ رشتے نعتوں کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ نہ کر کے زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین پر فساد مچاتے ہیں اپنی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کر کے۔ ان کے لیے وارننگ کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنت، ایسے مردوں اور عورتوں پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی مار ہے، خدا کی پھٹکار ہے، خدا کا عذاب ہے، خدا کی طرف سے نامرادی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ اولئک لہم اللعنت، ان پر خدا کی لعنت ہے جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں۔ 2 لڈو کے عوض میں رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ چچا زاد بھائیوں نے، خالہ زاد بھائیوں نے، پھوپھی زاد بھائیوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی منگنی کی، ہم کو نہیں بلایا، آپ کو نہیں بلایا، نہ بلایا، چلو ٹھیک، ارے 2 لڈو ہی بھیج دیتے، لڈو بھی نہیں بھیجا۔ بیگم نے کہا دیکھا آپ نے، یہ ہیں آپ کے عزیز، یہ ہیں آپ کے چہیتے پھوپھی زاد بھائی جن کا دم بھرتے ہیں آپ، نہ بیٹے کی منگنی شریف میں بلوایا، نہ لڈو شریف بھیجا۔ تو مرد کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، نہیں بھیجا ہے ہم بھی نہیں بھیجیں گے۔ جوابی قوالی شروع ہو گئی، انہوں نے لڈو نہیں بھیجے، ہم بھی نہیں بھیجیں گے۔ گناہ ہے، گناہ ہے۔ لا تکونوا ائمة تقولون، تم وہ نہ کہو جو دنیا والے کہتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں تم یہ کہو، اپنے دل کو آمادہ تیار کر لو، ان احسن الناس احسننا، اگر کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو ہم تو بھلائی کا جواب بھلائی سے دیں گے، وَإِن ظَلَمُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تم ظلم مت کرنا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق دیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو لوگ، جو مرد، جو عورتیں، ہماری خواتین معذرت کے ساتھ بچوں کے مسئلے کو لے کر، سگے بھائیوں میں، دیورانی میں، جٹھانی میں،
بڑی میں چھوٹی میں، ساس بہو میں، نند بھاوج میں ذرا ذرا سی بات لے کر دل آزاری، دل شکنی اتنی ہوتی ہے کہ علمان والحفیظ دل میں گندگی، لب کھلتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو زہر آلود کھلتی ہے۔ بہو ساس کے لیے برا کہتی ہے اور ساس بہو کو برا کہتی ہے، بھاوج نند کو کہتی ہے، نند بھاوج کے عیب جوئی کرتی ہے۔ بھلے ہی نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن جہنم کی سزا تیار ہے۔ جو رشتے ناتوں کو کاٹے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اولئک لہم اللعنہ، ان پر خدا کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت ہی بدترین گھر ہے۔ بدترین گھر جانتے کیا ہے؟ 2 نمبر گیٹ۔ 2 نمبر گیٹ دیکھا ہے؟ 1 نمبر جنت کا گیٹ اور 2 نمبر جہنم کا گیٹ۔ وَلَهُمُ السُّوءُ الدَّارِ، ایسے مجرمین کے لیے جو خدائی اخلاق کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، یہ تو رشتہ داروں کے ساتھ، جو آپ کے پڑوس میں ہیں ان پڑوسیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم نے اخلاق کا مفہوم نہیں سمجھا، خدائی اخلاق ہیں کیا، اللہ ہمیں جینے کے جو اصول دے رہا ہے اس اصول کے طور طریقے کیا ہیں۔ ذرا ذرا سی بات میں آسی تیری ماں اور تیری بہن اور تیری بیٹی اور تیری فلاں سب کی عزت پامال کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں تو یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ بڑے کا بغل اعظم گوشت کھاتے ہیں، بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، مزاج میں بڑی گرمی ہوتی ہے تو ذرا سی بات پر آدمی بلبلا اٹھتا ہے اور لیتری کی دیتری کی شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک عام مزاج ہے مسلمانوں کا۔ غیر کرے تو کرے ٹھیک، جو خدا کو نہیں مانتا وہ جو جی چاہے کرے، لیکن جو خدا کو مانتا ہے وہ یہ سب کرے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے، پڑوسیوں کا حق دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کو ان کا حق دو۔ یہ خدائی اخلاق ہیں، سماج کو بنانے کا بہترین طریقہ ہے، ورنہ سماج سے امن و عافیت ختم ہو جائے گی۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غور سے سنیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ میری بہنیں غور سے سنیں، 2 حدیثیں سناؤں گا، ایک یہ حدیث سنا رہا ہوں، ایک اور سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رکھتی ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ آنے والے مہمانوں کا اکرام کرے۔ یہ ہے اسلامی اخلاق، اخلاق کریمانہ، خدائی اخلاق۔ مہمان اگر ہمارے یہاں آیا ہے تو وہ خدا کی طرف سے مہمان بن کے آیا ہے۔ فلیکرم ضیفہ، مہمان کے ساتھ اخلاق کا، اچھے اخلاق کا، اخلاق حسنہ کا برتاؤ کرو، خندہ پیشانی سے ملو، ان کی تعریف کرو، محبت کا اظہار کرو اور ان کو عزت دو۔ جو خدمت ہو سکتی ہے، اگر چٹنی روٹی ہے چٹنی روٹی کھلا دو، نہیں ہے پانی پلا دو، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ کہ بھائی صاحب میرے پاس بس 1 گلاس پانی ہے، قبول کر لیں، اللہ سے دعا کرے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہمانوں کا اکرام کرو، یہ ہے اخلاق کریمانہ، یہ اخلاق نبوی ہے، پیغمبروں کے اخلاق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ لہذا یہ جو ہمارا سماجی نظام ہے، مہمانوں کے ساتھ اگر آ گیا، 1 دن رہ گیا تو آدمی پینترے بدلتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، یار کب جائے گا، کیا پروگرام ہے آپ کا، کب تک ارادہ ہے جانے کا۔ اب بیچارہ مہمان بھی میرے پہ چلے جائیں گے، جلدی چلے جائیں گے، پریشان ہوئی آپ، یہ نہ کرو۔ اللہ پر آخرت پر ایمان ہے، مہمانوں کا اکرام کرو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسیوں کو دکھ مت دو، اپنے پڑوسیوں کو مت ستاؤ، اپنے گھر کا کوڑا کباڑ نکال کر ان کے دروازے کی طرف مت پھینکو، ان کے دروازے پہ پانی مت پھینکو کہ نکلے پیر سلپ کرے، پھسل جائے اور آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ اپنے پڑوسیوں کو اذیت مت دو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، سنو مسلمان مرد اور عورتوں، اللہ تمہیں اخلاق سکھاتا ہے، جینے کے طور طریقے سکھاتا ہے، تمہاری سماجی زندگی کیسی ہو۔ اگر اللہ پر آخرت پر تمہارا ایمان ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، زبان کا استعمال کرو تو خیر کے لیے کرو، اچھی بات کرو، دلداری کی باتیں کرو، دل آزاری کی مت کرو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا،
اگر اللہ پر اس کے رسول پر تمہارا ایمان ہے تو اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرو، دلداری کی باتیں کرو، دل آزاری کی باتیں مت کرو، گالن گلوچ، طوفان بدتمیزی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، اخلاق الہیہ سے بغاوت ہے۔ اتنے جذبات میں نہ ہو کہ شریعت کی دھجیاں اڑا دو اور اپنے جوش جوانی کے روب میں تم کسی پر ظلم کر لو، ظلم کا ہاتھ اٹھاؤ۔ نرم خو ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، لوگو اگر تم مسلمان ہو، اور تو اگر تم مسلمان ہو باتیں کرو تو حسنا، بہت ہی پولائٹلی باتیں کرو، نرمی سے باتیں کرو، عزت کا احترام کرتے ہوئے باتیں کرو۔ قولوا للناس حسنا، اچھی باتیں کیا کرو، دلداری کی باتیں کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو۔ کوئی بات اگر نامناسب ہو گئی ہے تو عزت کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے گھر میں مسئلے کو حل کر لو، بد کلامی مت کرو، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ہے اسلامی اخلاق۔ حدیث مبارکہ میں ہم اور آپ اپنے اخلاق، قرآن کوئی نہیں دیکھتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ ہمیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے، اسلام کے فالوورز کیسے ہیں، ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کا تعارف کرتے ہیں۔ اگر ہم بد کردار ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اسلام ایسے ہی مذہب ہے، اگر ایسا مذہب ہے تو میں ایسے مذہب کو بہت دور سے سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا مذہب نہیں چاہیے جس کے فالوور، جس کے ماننے والے اتنے گندے، بد اخلاق، بد کردار، بد معاملہ، ظالم اور قاتل اور جابر اور حق تلف کرنے والے لوگ ہیں، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ لوگ ہمیں آپ کو دیکھے تو کہے واہ، واقعی اسلام کی جو شان ہے جھلکتی ہے کہ یہ عمر گزر گئی، بڑھاپے میں یہ عالم ہے، نہ بد کلامی کرتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ حق تلفی کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام، بچوں پر شفقتیں اور بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مومنانہ کردار، مومنانہ اخلاق۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے لگے۔ بھئی عام طور پہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، زیادہ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی مسجد میں جا کے وضو کریں گے، گھر کا پانی کیوں خرچ کریں، کفایت شہری سے کام لیتے ہیں، اپنے گھر کا پانی استعمال نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار اللہ میاں آپ کے ہاں بندگی کے لیے آئے تو آپ ہی کا پانی استعمال کریں گے، متولی نے پانی کا انتظام کر رکھا ہے، ٹوٹیاں نل لگوا رکھے ہیں، وہیں چل کے وضو کریں گے، پیشاب بھی وہیں کریں گے، وضو بھی وہیں کریں گے۔ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے وضو کر کے نکلا کرو تاکہ ہر قدم پر تمہارے گناہ جھڑیں اور ہر قدم پر تمہیں نیکیاں ملیں۔ مسلمان بھول گئے، مفاد پرست ہو گئے، یار اللہ میاں آپ کی نماز پڑھیں گے آپ کے لیے تو آپ کا پانی استعمال کریں گے، ہم کیوں کریں، اپنے گھر کا پانی ضائع کریں، نہیں کریں گے۔ حضور وضو کر رہے، غور سے سنیں میرے عزیز، حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام آ گئے، ہر طرف سے گھیر لیا، یوں چلو اڑائے ہوئے ہیں، ہتھیلیاں بڑھائے ہوئے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں تو کلی کا پانی صحابہ اکرام اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو اڑا رہے ہیں، ہر ایک دسیوں لوگ آ گئے اور ہاتھ اڑائے ہوئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پانی گرے چہرے کا، ہاتھ دھو رہے ہیں تو پانی لے کر کے اپنے بدن پہ مل رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں تو صحابہ کرام پیر کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی اس کی برکت سے زمین فیضیاب ہو، اس سے بہتر ہم کیوں نہ فیضیاب ہوں۔ وہ اپنے بدن پر آپ کے وضو کے پانی کو مل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے تم لوگ؟ غور سے سنیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے وضو کا پانی، کلی کا پانی، چہرے کا پانی جو استعمال ہو گیا ہے اس کو اپنے چہرے پہ کیوں مل رہے ہو؟ تو کہنے لگے حب اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم اثر سے لگا ہوا پانی میں اسے فیضیاب ہو لوں، زمین پر نہ گرنے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی دینداری نہیں، نہ یہ اتباع رسول ہے، نہ یہ حب رسول ہے۔ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، میری بہنیں غور سے سنیں، تم میں سے جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اگر تم اللہ اس کے رسول کے لیے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، رسول محبت کرے تم سے، یا اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تین کام کرو، تب تو محبت ہے۔ یہ دکھاوے کہ محبت کے پانی لے کر اپنے بدن پہ مل رہے ہو، نہ یہ محبت ہے نہ شریعت ہے۔ تین کام کرو، کیا؟
فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، وعدہ کرو کہ جب بھی تم بولو تو سچ بولو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول تم سے محبت کریں گے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم کو محبت کرے تم سے، یا تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو سچ بولنا طے کر لو۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک تباہ برباد کرتا ہے۔ بے شمار کاروبار میں جھوٹ فراڈ ہے، تباہ ہو گئے، گل گئے، کاروبار چوپٹ ہو گیا، جھوٹ کی لعنت۔ کیونکہ قرآن نے کہا الا سنو لوگو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اگر مسلمان عورت جھوٹ بولے تو لعنت، مسلمان مرد جھوٹ بولے تو لعنت، مولانا بولے تو لعنت، عام آدمی بولے تو لعنت، کوئی بھی جھوٹ بولے گا اللہ کا قانون ہے، لعنت پڑے گی اس کے اوپر۔ اور لعنت کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ تو لعنت کا مطلب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو سچ بولو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَلْيُؤَدِّي أَمَانَتَهُ، امانتیں ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، چاہے مسجد کی امانت ہو، مدرسے کی امانت ہو، سماج کی امانت ہو، خاندان کی امانت ہو، بھائیوں کی امانت ہو، بہنوں کی امانت ہو، پڑوسیوں کی امانت ہو، عزیز و قارب کی امانت ہو، امانت میں خیانت رتی برابر مت کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور تیسرے وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کے محبوب بنو تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے آداب اسلامی اور اخلاق اسلامی، اس کو قرآن نے بیان کیا، حدیث رسول نے بیان کیا۔ اب آخری بات کہہ کر اپنی ماں بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے رخصت لے لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، دیکھو تم میں کا ہر بڑا ذمہ دار اپنے ماتحت افراد کا ذمہ دار ہے۔ باپ ذمہ دار ہے اپنی اولادوں کا، دادا ذمہ دار ہے اپنی تمام اولادوں کی اولادوں کا، بڑا بھائی ذمہ دار ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا۔ وہی مسئول عنہم، قیامت کے روز ان سب ذمہ داروں سے سوال ہوگا، ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو کیا دیا؟ اللہ میں ہم نے بلڈنگ دے دی، کاروبار کرا دیا، اچھی دکان کرا دی، اچھا مکان دلوا دیا، مالدار گھرانے میں شادی کر دی، مالا مال کر دیا، سسرال والوں نے میرے بیٹے کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، سب کچھ کیا، نہیں بھی چلے گی، نہیں ہے۔ خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ رسول کا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ رسول نے جو ہدایات دی تھی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا حقدار کیوں نہیں بنایا؟ جواب دو۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، میری بہنوں غور سے سنو، آپ اپنے بچوں کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، جوتے چپل بھی صاف کرتی ہیں، نہلاتی دھلاتی بھی ہیں، کنگھا چوٹی بھی کرتی ہیں، اچھے پکوان پکا کر کھلاتی ہیں، اچھے ٹفن تیار کر کے دیتی ہیں، سجا سنوار کر اسکول بھیجتی ہیں، اتنی ہی ذمہ داری آپ کی نہیں؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کی ایک ایک چیز کی نگراں ذمہ دار ہے۔ چمچ کہاں گیا، پلیٹ کہاں گئی، ہانڈی کہاں گئی، دسترخوان کہاں گیا، بستر کی چادر کہاں گئی، تکیہ کہاں گیا، فلاں چیز کہاں ہے۔ عورت نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر کی، قیامت کے روز باز پرس ہوگی کہ تم نے اپنے شوہر کے مال میں خیانت کیوں کی، ذمہ دار ہے، پوچھا جائے گا۔ وَوَلَدِهِ، اور شوہر کی اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو تو خوب اچھے اچھے پکوان پکا کر کھلائے، خوب کنگھا چوٹی کی، لیکن تم نے خدا رسیدہ کیوں نہیں بنایا، خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا، رسول کے جینے کے آداب کیوں نہیں سکھائے، تعلیم نبوی سے کیوں نہیں آراستہ کیا،
محمد عربی کا غلام کیوں نہیں بنایا؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کو اصول بتائے تھے وہ اصول تم نے کیوں نہیں بتائے؟ بچہ آتا ہے، جوتا ادھر پھینکا، موزہ ادھر پھینکا، بستہ ادھر پھینکا، شرٹ ادھر پھینکی، پینٹ ادھر پھینکی، یہی تو اسکول کے بچے آتے ہی کرتے ہیں، اور فوراً فری کھولا اور کھولتے ہی ٹھنڈا پانی گھٹا کھڑے ہو کے پی رہے ہیں آرام سے بچے۔ عام طور پہ یہی ہے، نہ ماں کچھ بولتی ہے نہ باپ کچھ بولتا ہے۔ نہیں، سکھاؤ۔ میرے نبی نے پینے کے آداب کیا سکھائے؟ بچے کو ایک ساتھ دسترخوان، کچھ نہ ہو، پیپر ہو، گھر میں پرانے کپڑے ہوں، پھٹا ہوا دوپٹہ ہو، پھٹی ہوئی لنگی ہو، وہ بچھا کر کے اپنے بچوں کے پہلے ہاتھ دھلواؤ۔ بڑے ناخن ہیں تو ناخن کاٹو تاکہ اندر سے گندگی ناخن کے اندر نہ جائے، بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، پالوشن ہے اور دیگر گندگیاں اندر نہ جائے۔ ناخن کاٹو ہر ہفتے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھلواؤ۔ کہو میرے نبی کی سنت یہ ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ کہو تب کھانا کھاؤ، بیٹھ کر کے کھاؤ، احترام سے کھاؤ۔ کیوں نہیں سکھایا تم نے اپنی اولادوں کو؟ مسئولۃ عنہم، عورتوں سے سوال ہوگا۔ میری بہنیں بتائیں کیا جواب دیں گی آپ کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا؟ آپ نے سوچا میرا بچہ IAS PCS ڈاکٹر انجینئر ہو جائے، زندگی کا کمال حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان بناؤ۔ مسلمان پہلے نمبر پہ ہو، رسول کی زندگی سے کے آداب سے واقف ہو، تب انشاءاللہ آخرت میں بنے گی، ورنہ تو اتنا بگاڑ ہوگا کہ اللہ حکم دے گا خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، فرشتو پکڑ لو اس مسلمان عورت کو، اس مسلمان مرد کو پکڑ لو، خذوا پکڑ لو، غلو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوا اور جہنم کی زنجیروں میں لپیٹ کر صلو جہنم میں ٹھوس دو یہ مجرمین کو۔ انہوں نے نبی سے بغاوت کی، اللہ کی شریعت سے بغاوت کی، اللہ کے قانون سے بغاوت کی۔ میری بہنوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے بڑوں کو پیدا کیا ہے، اگر آپ کی تربیت اچھی ہوئی تو انشاءاللہ یہ اولادیں بڑھاپے کا سہارا بنیں گی، اور اگر آپ نے اولادوں کو خدا کا تعارف نہیں کرایا، خدا کا خوف دل میں نہ ڈالا، تو یہی بچے آپ کے لیے سوان روح عذاب بن جائیں گے، اور شادی ہونے کے بعد اپنی دنیا الگ بسا لیں گے، آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ میری اماں کی سال میں ہے، میرے ابا کی سال میں، جن کو آپ نے 9 مہینے تک پیٹ میں پالا پوسا، جگر کا لہو پلا کر کے آپ نے اس کو تندرست و توانا کیا، یہ آپ کے احسانات کو فراموش کر دیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو اسلامی آداب سے، اسلامی اخلاق سے سنواریں، یہی زندگی کا معاملہ ہے۔ ورنہ میرے عزیزوں، بے شمار لوگ ہیں کہ جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ آج کل ربیع الاول کا زمانہ ہے، دیکھیں گے آپ موٹر سائیکل کے اوپر اور 4 ویلر کے اوپر یا چھوٹے ٹیمپو پر یا ای رکشا پر ساؤنڈ باکس لگا لیں گے، ڈی جے لگا دیں گے اور رسول کی محبت کے ترانے خوب سنائیں گے، جھوم جھوم کر درود پڑھیں گے اور کہیں گے مجھے تو یہیں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک وقت کی بے ایمان نماز نہیں پڑھتا اور رسول کا مدینہ ان کو یہیں سے دکھائی دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جنہیں پڑوس کی مسجد نظر نہیں آتی، بغل میں مسجد ہے، پڑوس میں مسجد نہیں دکھتی، جنہیں پڑوس کی مسجد نظر نہیں آتی انہیں یہیں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ ارے بیہودہ، تمہارا مدینہ یہی ہے، خدا کے گھر میں آؤ، فراڈ مت کرو، چال بازی دھوکے بازی مت کرو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھو گے، سچ نہیں بولو گے، حلال نہیں کھاؤ گے، حرام بےایمانی مکاری کے کھانے کھاؤ گے اور کہو گے مجھ کو تو یہیں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ دکھائی دے گا مدینہ؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نبی کی شان بہت بلند ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر کوئی اسراف، بیجا، فضول، نبی کے نام پر کوئی جو ایسے آج کل سجاوٹ اور کھیل سب ہوتا ہے، نوٹنکی ہوتی ہے رسول کے نام پر۔ الحمدللہ اللہ کے گھر میں اللہ، اس کے رسول کی حسین باتیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا جا رہا ہے۔ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکی رنگ چوکا۔ اگر ہماری مسجدیں ہماری تربیت گاہ بن جائیں، ہمارے لیے کلاس روم بن جائیں، تو خدا کی قسم امت کا مزاج بدل جائے گا۔
امت کے اندر تبدیلی اگر آتی ہے تو مسجدوں سے آتی ہے، محراب و منبر سے آتی ہے۔ اگر یہاں ہماری رہبری صحیح کی ہمارے ائمہ کرام نے تو انشاءاللہ قوم میں انقلاب عظیم برپا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں انقلاب برپا کیا، بندگی میں انقلاب، کہ کسی کی بندگی نہیں صرف اللہ کی۔ سماجی نظام ایسا نہیں ہوگا، یہ فارمولہ ہے، اس کے مطابق بناؤ۔ کاروبار کا انداز یہ ہونا چاہیے، چال بازی، مکاری، دھوکے بازی، ملاوٹ خوری یہ سب مت کرو، حرام ہے۔ رسول نے ہمیں زندگی کے سارے اصول دکھائے۔ اور ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر کاروبار میں اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، کاروبار کی منڈی کو مسلمانوں نے اتنا گندہ کر دیا۔ غیر کرے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ کے باغی ہیں، بےایمانی، مکاری، عیاری کر کے کچھ بھی کھا لیں۔ ایک مومن کاروبار میں اگر دھوکہ کرتا ہے بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ اور دنیا میں کاروبار کی منڈی کو گندہ کرنے کی وجہ سے ایک پیغمبر گزرے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کٹوتی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو پیغام دیا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ایماندار بن جاؤ، با اخلاق بن جاؤ، خدائی اخلاق کا مظاہرہ کرو، ناپ تول میں بھٹتولی، بےایمانی، مکاری مت کرو۔ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں ناپ تول میں کٹوتی مت کرو، لوگوں کو ان کا حق پورا پورا دو۔ اگر 40 روپے کلو آٹا ہے تو آٹے میں 5 گرام آٹا کم مت دو، اگر بڑھا کے نہیں دے سکتے تو گھٹانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، کاروبار کی منڈی کو گندہ کر دیا۔ قرآن پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو تعلیم صرف مسجد اور بس انہی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام مکمل زندگی کا نظام ہے۔ آپ کا کاروبار کیسا ہوگا، آپ کی سیاست کیسی ہوگی، آپ کا پولیٹیکل نظام کیسا ہوگا، آپ کے کا کاروبار کیسا ہوگا، عدالتیں کیسی ہوں گی، آپ کا خاندانی نظام کیسا ہوگا، یہ ساری تعلیم قرآن نے دی ہیں۔ اور جن قوموں نے بغاوت کی اللہ نے اس زمانے میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت شعیب کی قوم جب ناپ تول میں کٹوتی کرنے لگی